کہ ایک دن آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صبح کی نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے. ہم انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ صبح کا سورج نکلنے والا تھا تو آمینہ کے لال کے حجرے کا پردہ ہٹا. ہم نے دیکھا تو اللہ کے پیغمبر کا چہرہ چمک رہا تھا. اللہ کے پیغمبر مصلی پر تشریف لائے. نماز پڑھانے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے, لوگو کیا تم جانتے ہو کہ میں آج نماز پڑھانے کے لیے تاخیر کے ساتھ کیوں آیا ہوں؟ صحابہ اکرام نے عرض کی, اللہ کے محبوب ہم تو نہیں جانتے, آپ ہی بتائیں کہ آپ دیر سے کیوں آئے ہیں. آمینہ کے لال درود پڑھیں, جمعے والے دن خاص کر کے درود رسول اللہ پر پڑھیں. آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگو آج میں تھوڑی سی نیند میں نے کی, جس طرح میں پہلے بھی نیند کرتا ہوں. پھر میں اٹھنے کے بعد پھر میں نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد جتنا میری تقدیر میں تھا میں نے اللہ کے سامنے قیام کیا, یعنی تہجد پڑھے. اس کے بعد میں اپنے مصلی پر ہی بیٹھا تھا تو میری آنکھ لگنے لگی, مجھے اونگ آنے لگی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر اونگ کے اندر, پھر نیند کی حالت کے اندر میں نے تمہارے رب کو دیکھا, بڑی اچھی صورت میں دیکھا. اب اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہے, بس اتنا فرمایا کہ میں نے تمہارے رب کو دیکھا جس طرح کے وہ اچھی صورت میں تھے. بس اس کے علاوہ اللہ کی کوئی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. یہ حدیث آگے چلتی ہے, یہ بات جو میں نے کرنی تھی وہ ادھر ختم ہوگی, آگے حدیث وہ ذکر کر دیتا ہوں. پھر رب العالمین نے مجھے فرمایا, اے محمد, یہ اس حدیث کے اندر, یہ جو حدیث میں ذکر کر رہا ہوں, اس حدیث میں اللہ نے اپنے رسول کو نام لے کر بلایا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ نے اپنے رسول کا نام نہیں لیا کہیں پر, اس حدیث میں نام لیا. تو اللہ تعالیٰ نام لے سکتے ہیں لیکن امت کو یہ جائز نہیں ہے کہ امت یا محمد کیا کر پکارے. وہ سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ جس طرح ایک دوسرے کو تم بلاتے ہو اس طرح میرے رسول کو نہیں بلانا, اس لیے امت یا محمد نہیں کہہ سکتے. البتہ یا رسول اللہ ہم نماز میں بھی یا ایھا النبی کہتے ہیں, وہ ایک الگ بات, اس کے بھی اندر بھی اگر عقیدہ غلط ہوا تو وہ بھی شرک ہے. عقیدہ اگر درست ہو یا رسول اللہ بندہ کہہ سکے, لیکن یا رسول اللہ مدد وہ پھر بھی نہیں کہہ سکتے, وہ کیا ہے, وہ واضح طور پر شرک ہے. اے محمد, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فرشتے آپس میں نا کچھ باتیں کر رہے تھے, تو رب العالمین نے فرمایا, اے محمد کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ فرشتے آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا, اللہ میں تو نہیں جانتا ہوں. رب العالمین نے پھر دوسری مرتبہ فرمایا, اے محمد کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ فرشتے آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا, اللہ میں تو نہیں جانتا. پھر تیسری مرتبہ رب العالمین نے میرے دو کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا, جس طرح اللہ کا ہاتھ ہے ہم نہیں جانتے, اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا, میں نے اپنے رب کے ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. اور پھر اس کے بعد اللہ نے مجھ سے سوال کیا, میرا محبوب اے محمد کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتے کس بارے میں باتیں کر رہے ہیں؟ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے فرمایا, ہاں اللہ میں جانتا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا کر دیا. رب العالمین نے فرمایا, میرا محبوب کس بارے میں باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا, یہ گناہوں کو مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. گناہوں کو مٹا دینے والے. اب یہ 3 اعمال ہیں. رب العالمین نے فرمایا, محبوب وہ کون سے اعمال ہیں بتائیے گا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا, باجماعت نماز کے لیے چل کر آنا. باجماعت نماز کے لیے یعنی نماز باجماعت پڑھنے کے لیے پیدل چل کے آنا. جو انسان باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے پیدل چل کے آتا ہے, اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. دوسرا, مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنا. جو انسان مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے, رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. پھر تیسرا کام اللہ کے پیغمبر نے فرمایا, بالکل ٹھیک ٹھاک وضو کر کے
آہستہ وضو کر کے نماز ادا کرنا، اس سے بھی رب العالمین گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس وقت بھی جو ہے وہ گناہ جھڑتے ہیں، انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں جب وضو کرتا ہے صحیح سنت کے طریقے کے مطابق۔ یہ 3 کام وہ ہیں جن کے بارے میں فرشتے کام گفتگو کر رہے تھے، یہ اعمال وہ ہیں جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، یہ 3 اعمال۔ اب پھر دوسری مرتبہ اللہ نے سوال، میرے محبوب اب پھر یہ فرشتے کیا کام کر رہے ہیں، یہ کیسی گفتگو کر رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اے میرے اللہ، یہ اعمال کو بلند کرنے والے اعمال کی باتیں کر رہے ہیں، اعمال کو بلند کرنے والے۔ میرے محبوب وہ اعمال کون سے ہیں جو اعمال کو بلند کرتے ہیں، جو درجات کو بلند کرتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، غریبوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کو کھانا کھلانا، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، غریبوں کو کھانا کھلانا۔ دوسرا وہ کام جو درجات کو بلند کرتا ہے، وہ نرم گفتگو کرنا۔ کیا کرنا؟ نرم گفتگو۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ ایک انسان آپ سے حال چال پوچھ رہا ہے تو آپ اس کو جواب اس طرح دے کہ وہ پھر دوبارہ آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ کے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق اپنائیے۔ تیسرا کام، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، میرا پروردگار، یہ تیسرا اعمال یہ ہے کہ مسکینوں کے ساتھ محبت کرنا۔ جو انسان غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنے والے اعمال کے بارے میں یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ اعمال ایسے ہیں کہ یہ انسان کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ ہاں، یہ حدیث ادھر ختم ہو۔ اب